السلام علیکم۔ یہ حنیف بھائی نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 تا 8 کی بات کیا ہے کہ اس کو ذرا سا سمجھا دیں، تو آئیے آج اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس فتح محمد جالندھری والا ترجمہ پڑا ہے، پہلے اس سے اور پھر میری فہم وہ بتا دیتا ہوں، اور آخر میں آج کے تناظر میں کس طرح لیا جائے وہ بات کر لیتے ہیں۔ تو 49 سورہ نمبر اور آیت نمبر 6 7 8 6 7 8۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مومنو، اگر کوئی گنہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا۔ یہ تو ہے روایتی ترجمہ، اب دیکھیے یہ کیا بنتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگ، ان جاءکم، اگر تمہارے پاس آئے، فاسق، بگاڑ کرنے والا، کوئی بھی بگاڑ کرنے والا، یا فاسق کہتے ہیں جو حق بات سے ہٹا دے، آپ کو کسی ایسے کام میں لگا دے جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہو، بگاڑ پیدا کرنے والا، بنبائی خبر ہو، فتبین، پس تم یہ اس کی وضاحت کرو، یہ آج لگ جاتا ہے کہ تمہیں داخل کرنے کے لیے، تو پس تم یہ وضاحت کر لو، ان تصیبوا قوما، یہ کہ جو تم سے پہنچ جائے کسی قوم کو، بجہالت، جہالت کو یا نادانی کو، فتصبحوا، پس تم رہ جاؤ، علی ما فعلتم نادمین، جو تم نے فعل کیا اس پر ندامت والے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا کہ اے یہ ماننے والے لوگوں، اگر کسی خبر کو تمہارے پاس کوئی بگاڑ کرنے والا لائے، پس تم اس کی وضاحت کرو، یہ کہ تم جہالت کو یا نادانی کو، کوئی قوم تم سے پہنچ جائے تو تم جو فعل کرو اس پر پھر ندامت والے ہو کر رہ جاؤ۔ اب آئیے اگلی آیت، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ جن کا ترجمہ ہے، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو یہ کہ فیکم، تم میں، رسول اللہ، اللہ کا پیغام دینے والا ہے، لو یطیعکم، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، فی کثیر، کثرت میں، من الامر، معاملات میں سے بہت ساری بات میں اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، لعنتم، تو ضرور تم پر لعنت ہو، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، حببا، محبت کرتا ہے، الیکم الایمان، تمہاری طرف ماننے کا، وزینہ، اور مزین کر دیا اسے، فی قلوبکم، تمہارے پلٹنے میں، وکرہ الیکم الکفر، اور کراہیت کیا تمہاری طرف انکار کا، والفسوق، اور بگاڑ کا، والعصیان، اور نافرمانی کا، اولئک هم الراشدون، تو یہی لوگ ہیں وہی منزل تک پہنچنے والے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور یہ جان لو یہ کہ اللہ کا پیغام دینے والا تم میں ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری اطاعت کرے تو ضرور تمہیں مشکل ہو، اور لیکن اللہ خاص مان لینے کو تمہاری طرف پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اسے تمہارے پلٹنے میں مزین، یعنی آراستہ یا خوشنما کر دیا ہے، اور خاص انکار کرنے والے، خاص بگاڑ اور خاص نافرمانی تمہاری طرف کراہیت کیا ہے، یعنی ناپسند کیا ہے، یہی لوگ ہیں وہ خاص منزل تک پہنچنے والے ہیں، کیونکہ سب میں اللہ گواہ، اس لیے خاص کی بات ہے۔ اچھا، اب آ جائیے آخری آیت، فضلا من اللہ ونعمۃ واللہ علیم حکیم، یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ فضلا من اللہ، فضل ہے اللہ سے، ونعمۃ یعنی نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکم دینے والا ہے، اللہ سے فضل اور نعمت ہے، اور اللہ علم سے حکم دینے والا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ، اور میرے خیال میں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کو آج کے تناظر میں کیسے دیکھا جائے؟ پہلی آیت جو ہے 6 نمبر، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ماننے والے لوگوں، اگر کوئی خبر تمہارے پاس کوئی بگاڑ کرنے والا لائے تو پہلے اس کی وضاحت کرو۔ آج بہت ساری خبریں آتی ہیں، آج تو بہت سارے ذرائع ہیں، مثلاً SMS آ گیا، کوئی واٹس ایپ پہ میسج آ گیا، کوئی آڈیو آ گئی، کوئی کلپ آ گیا، تو یہ مختلف جگہ سے آتا رہتا ہے، اور پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا بھیجنے والا جو ہے وہ کون ہے، وہ کوئی اتھینٹک بندہ ہے، یعنی کوئی ایسا انسان ہے جس پر آنکھ بند کر کے اعتماد کیا جائے، یا ایسے ہی کوئی ہے۔ تو بہتر ہے ایسی کسی خبر کو آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں،
اس کی چھان پٹک کر لیں، اس کی وضاحت کر لیں کہ واقعی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، پھر اس کو آپ آگے کریں، ورنہ یہ پھر اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو جائے گی کہ اللہ صاحب کہہ رہا ہے کہ کوئی فاسق اگر کوئی خبر لے کر آتا ہے تو تم پہلے اس کی وضاحت کرو۔ اب اگر آپ نہیں کریں گے تو ہوگا کہ آپ کی جہالت کی وجہ سے کوئی قوم جہالت میں پہنچ جائے گی، آپ کے اس عمل کی وجہ سے کوئی قوم جہالت میں پہنچ جائے گی، اور پھر بعد میں آپ ہی نادم ہوں گے کہ کاش میں نے یہ نہیں کیا ہوتا۔ اس آیت سے صاف واضح ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی پیغام، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو، کوئی اور کسی طرح کا، چاہے زبانی ہو، فون پر ہو، کسی بھی طرح کے ہو، تو آپ ہر خبر کو اگر لانے والا با اعتماد آدمی نہیں ہے تو پہلے آپ اس کی وضاحت کریں، اس کی تصدیق کریں، جب آپ مطمئن ہو جائیں پھر اس کو آپ آگے پہنچائیں۔ اگر بغیر مطمئن ہوئے، بغیر اس کی تصدیق کیے، بغیر وضاحت کیے آپ نے پہنچا دیا تو بعد میں آپ اپنے اس فعل کی وجہ سے کسی قوم کو نادانی میں پہنچا دیں گے، کسی فرد کو جہالت میں پہنچا دیں گے، اور پھر آخر میں آپ کو خود ہی ندامت ہوگی کہ ہم نے یہ کیا کام کر دیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جان لو کہ تم نے اللہ کا پیغام دینے والا ہے۔ اب آج اللہ کا رسول کون ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کی کتاب کے ذریعے ہی دیا جا رہا ہے، تو جو اس کتاب کا پیغام دے رہا ہے وہی رسول ہے۔ اگر آپ خود سے پیغام پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھ رہے ہیں، تو آپ اس رسول کے ذریعے پیغام کو سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ خود سے سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ شخص قرآن سے سمجھا رہا ہے، بات اگر قرآن کی ہو، اگر اس میں قرآن کی بات نہ ہو تو آپ اسے اللہ کا رسول نہیں کہہ سکتے، صرف قرآن کا پیغام پہنچانے والے کو اللہ کا رسول کہا جا سکتا ہے۔ تو قرآن سے جو پیغام پہنچا رہا ہے وہ ہر دور میں موجود رہتا ہے، کوئی خود سے لے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کے دل سن کر لے رہا ہوتا ہے، بس صرف اس کو تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ واقعی اللہ کا پیغام ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کا پیغام موجود ہے، اور پیغام کو چھان پھٹک کرنا قرآن سے ہی ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے اندر کہیں اختلاف نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص قرآن کا نام لے کر اختلافی بات بیان کر رہا ہے تو اس کی غلطی ہے، وہ اللہ کا پیغام نہیں دے رہا ہے، وہ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کے شرک کے ذریعے کوئی پیغام دے رہا ہے، تو لہٰذا اس کو نہیں ماننا پڑے گا۔ ماننا وہ ہوگا جو بالکل متفقہ ہو اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہے۔ تو اللہ کا پیغام آپ کے درمیان موجود ہے، اور آپ کو اسی سے جاننا ہے کہ اللہ کی بات کیا ہے اور غیر اللہ کی بات کیا ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ شخص جو اس طرح کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کے پیغام کی اطاعت کر رہا ہے، اگر وہ تمہاری باتیں ماننا شروع ہو جائے تو پھر تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، بلکہ تمہیں جو کچھ پہنچے گا وہ جہالت ہی پہنچے گا۔ اور اس مشکل کی وجہ سے ہوگا کیا کہ وہ تمہاری طرف لوگ آئیں گے، وہ خود کہیں گے یہ تو خود آدمی جھوٹا ہے، تو ہر معاملے میں تم پر ایک طرح کی مشکل ہو جائے گی۔ لعنت تم جو ہے وہ اصل میں لام ضرور کے لیے، اور انت تم یہ مشکل کے لیے ہوتا ہے، تو ضرور تم مشکل میں پڑ جاؤ گے ہر معاملات میں۔ اگر تمہاری اطاعت وہ اللہ کا پیغام دینے والا تم لوگوں کی باتوں کی اطاعت کرنا شروع کر دے کثرت سے معاملات میں، تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ جبکہ اللہ جو ہے وہ محبت کرتا ہے تمہاری طرف ماننے کی لیے کہ ماننے والے بنو، اور وہ مزین کر دیتا ہے تاکہ تمہارے پلٹنے میں آسانی ہو۔ جب آپ مان کر کسی بات کو اچھی طرح سے مطمئن ہو کر آپ اپنے عمل کے ذریعے پلٹیں گے تو وہ آپ کو نتائج بھی دے گا، کہ اس پلٹنے سے آپ کو نتیجہ ملے گا کہ اس کے اچھے نتائج ظاہر ہو جائیں گے معاشرے کے اوپر بھی، آپ کے اپنے اوپر بھی، معاشرے پر بھی، سب کچھ آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو تمہارے لیے وہ کراہیت کرتا ہے کہ تم انکار کرو یا بگاڑ کرو یا نافرمانی کرو، سب میں الف لام کے ساتھ ہے، یعنی الف کو خاص انکار کرنا، خاص انکار کیا ہے؟ اللہ کی آیت کا بات سمجھ کر کے نہیں، جی ہمارے مترجم نے یہ ترجمہ لکھ رکھا ہے، یا ہمارے کابری نے یہ ترجمہ کر رکھا ہے، یا ہمارے علماء نے یہ کر رکھا ہے۔ اگر کوئی اس پر اٹک جائے اور اختلافی بات کو مان لے کہ نہیں یہ اختلاف ہے تو کیا ہوا، ہم اسے نہیں کرتے، تو یہ کفر ہے، یہ انکار کرنا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہی انکار کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوگا، جو اللہ اسے کافر کہتا ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہو۔ اور انکار کرنے والا کیا کرتا ہے کہ پھر وہ والفسوق وہ خاص بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ احکام کچھ ہوتا ہے اس کو کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صیام ایک حکم ہے، اس کو روزہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح والی اسیان کہتے ہیں نافرمانی کو، بات کو اچھی طرح سمجھے بغیر آپ کسی عمل پر چل پڑے تو وہ کیا ہے، وہ اسیان ہے، نافرمانی اللہ کی۔ اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے پہلے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، اس کے نتائج پر غور کریں، جب مطمئن ہو جائیں ہر طرح سے یہ انسانیت کے فائدے کے لیے، پھر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ آنکھ بند کر کے ماننے کو نہیں کہتا ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے کہ اولئک هم الراشدون، تو یہی وہ لوگ ہیں وہ جو خاص منزل تک پہنچ جائیں گے، جو اللہ منزل بتا رہا ہے۔ اب اللہ نے ماننے والوں کی منزل کیا بتایا ہے آخر میں، یہ سورہ آل عمران میں ہے
کہ وان تم معلوم ان کن تم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ماننے والا ہو، تو دنیا میں آپ غالب ہو جائیں گے، آپ سپر پاور ہو جائیں گے، اپنے معاشرے میں آپ اپنے طور پر اپنے گھر میں غالب رہیں گے، اپنے محلے میں غالب رہیں گے، اپنے معاشرے میں غالب رہیں گے، اپنے ملک میں غالب رہیں گے، اور پھر ایک یعنی اگر ایمان والوں کا معاشرہ پورا قائم ہو جائے اور ان کی حکومت قائم ہو جائے تو وہ سپر پاور بھی بن جائیں گے۔ تو وہ کیا ہوگا، یہ ہے منزل تک پہنچنا۔ منزل تک کب پہنچیں گے؟ جب آپ کفر نہیں کریں گے، بگاڑ نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، اور پلٹیں گے اللہ کے احکامات کے تحت مانتے ہوئے اس کو مزین رکھیں گے، اللہ سے محبت کریں گے اور ہر معاملات میں اللہ ہی کی اطاعت کریں گے۔ اور آپ کو اس کی اطاعت کے لیے رسول سے تصدیق کرنی پڑے گی، یعنی الرسول خاص رسالہ اللہ کا ہے، اس رسالے سے تصدیق کرنی ہوگی کہ ہمارا یہ عمل قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو اس لیے اب آخر میں اللہ کہے کہ فضل من اللہ و نعمت، یہ اللہ سے فضل اور یعنی نعمت ہے، اور اللہ ہی علم سے حکم دینے والا ہے، اللہ علم والا حکم دینے والا ہے۔ حکیم جو حکمت والا نہیں کہا جاتا ہے کسی کو بھی، حکمت ہمارے یہاں منافقت کو کہتے ہیں کہ دیکھو کس حکمت سے کام لیا، اس کو بھی بیوقوف بنا دیا، اس کو بھی بیوقوف بنا دیا، ناکام نکال دیا۔ حکیم حکم سے ہے، حکم دینے والا، جس طرح علم سے علیم ہے، علم جاننا اور علیم جاننے والا، اسی طرح حکم ہے اور حکیم حکم دینے والا۔ تو اللہ ہی علم سے حکم دینے والا، اللہ کے احکامات کو سمجھیں، اس کے علم کے ذریعے اس کو ہر طرح سے تسلی کریں، پھر اس پر عمل کریں تو وہ نتائج بھی ملیں۔ میرے خیال میں بہت وضاحت ہو گئی، پھر بھی کچھ پوچھنا تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔